یہ آپ بڑے عرصے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ بڑی فرمائش تھی، مگر اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے ہیں، تو اعتزاز صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ایک تو اسی پہ کمنٹ کر دیجئے کہ یہ جو خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس پہ فیصلہ بھی محفوظ کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ قانونی ہے اور غیر قانونی ہے۔ جس انداز میں ہوا، آپ قانون کی ہر جو ہے وہ تشریح سے اور اس سے واقف ہیں، تو کیا یہ قانونی انداز میں انہیں پکڑا گیا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں جی، جو آبزرویشن دی ہیں عامر فاروق صاحب نے، جج صاحب، چیف جسٹس صاحب نے، وہ بجا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ادھر سے لے کے اٹھا کے میرے ہاتھے سے اٹھا کے لے گئے ہو، کس طرح اٹھایا ہے، کس طرح لے کے گئے ہو، کس معاملے کے لیے ہو، رپورٹ دو، اور وہ ہی شوڈ امیڈیٹلی لک انٹو دی کیس۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ایمیننٹلی ایسا ہے جس کی عدالت میں جس طرح کی بے توقیری کرنے کی کوشش کی گئی ہے عدالت کو، اور وہ آئی جی بی کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کیا ہوا، اور وہ رینجرز والے، ہوم منسٹری والے بھی کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو صرف رینجرز پر حوالے کر دی تھی، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد۔ تو یہ بے توقیری تو وہاں سے ہوئی ہے جس طرح وہ اٹھا کے لے کے گئے، اور پھر اس کے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہیبس کارپس کا آئیڈیل کیس ہے جو ہوتا ہے لا کے تحت۔ ہیبس کارپس، ہیبس مینس دی پرسن، برنگ ہیئر، اینڈ کارپس مینس دا پرسن، to bring the person before me so that I am able to see the justification۔ ان کو چاہیے کہ بلائیں، کہیں کہ جی عمران خان کو حاضر کرو میرے سامنے آدھے گھنٹے کے اندر، اور he should be released on bail۔ اس کو نہ انہوں نے نوٹس دیا ہے، نہ انہوں نے رپورٹ بھیجی ہے، نہ پتا ہے۔ جج صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ انکوائری سے انویسٹیگیشن گریجویٹ کر گیا تھا کہ نہیں، اس سے پہلے موقف لیا ہے عمران خان کا رسپونڈنٹ کا کہ نہیں۔ پھر ایک بڑی بات ہے کہ ایک ایسا قانون معطل ہوا ہوا ہے سپریم کورٹ میں جس کو یہ حکومت مانتی ہے۔ حکومت تو کہتی ہے کہ ایکٹ ہے، اب اگر یہ کہتی ہے ایکٹ ہے تو اس پہ تعمیل کر کے دیکھے، اس کے تحت عمران خان کی گھر پہ ہی ضمانت ہو جانی چاہیے۔ جو نیا قانون اور ترامیم آئی ہیں، اگر وہ قانون ہے اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ وہ قانون بن چکا ہے، تو پھر اس کے تحت ایکشن لے۔ حکومت اپنی جانب سے تو کرے نا اسی کے تحت، اور سپریم کورٹ جانے اور قانون جانے کہ وہ انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، بٹ گورنمنٹ از انٹائٹلڈ ٹو آپریٹ آن اٹس پرنسپلز۔ وہ تو ویسے ہی ڈسکریشنری ہیں، اور وہ کہے کہ جی ہم اس کے پرنسپل پہ، کیونکہ وہ ایکٹ بن گیا اس پہ، اسی پہ ایکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ تو میرا خیال ہے ویسے بھی اس معاملے میں عمران خان کو 3-4 دن میں، زیادہ سے زیادہ 2-3 دن میں ضمانت مل جانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتزاز صاحب، ایک طرف عمران خان درجنوں بار کہہ چکے ہیں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، 2 دفعہ قاتلانہ حملہ، 150 کے قریب کم و بیشتر مقدمہ دہشت گردی اور بغاوت کے۔ دوسری طرف حکومت آتی ہے اور نیب قوانین میں ترامیم کر کے اربوں روپے کے کیس بند کر دیے جاتے ہیں، تو عمران خان کو آج ہائی کورٹ کے حکم پر جاتے ہیں اور عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور بار بار مریم کہتی ہے میری خواہش ہے گرفتار ہو، نواز شریف وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں۔ تو آپ اس میں سمجھتے کہ حکومت کوئی پرسنل ہوئی ہے اس ایشو پہ؟ دیکھیں، ایک تو چیز ہے کہ مریم بی بی یہ نہیں کہتی رہی کہ میری خواہش ہے، وہ کہتی ہے میری شرط ہے، الیکشن کے لیے میری شرط ہے کہ وہ گرفتار ہو، اس کی کنوکشن سزا اس کو ہوئی ہو، اور وہ اندر بیٹھا ہو، اور پھر الیکشن لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ تو وہ تو یہ کہتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ خواہش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں جو بڑا ڈینجرس بات ہے نا، ایسپیکٹ یہ ہے کہ حکومت نے لگتا ہے پناہ لی ہے عمران خان کا، تو ایف آئی آر بھی نہیں لانچ ہونے دیا اس نے۔ اس پہ گولی چلی ہے، اس کی گولی لگی ہے اس کے جسم میں، اور اس کو ایف آئی آر تک درج نہیں ہونے دیا۔ اور یہ تو مطلب بڑی عجیب بات ہے کہ مدعی کہے کہ میں ایف آئی آر لکھانا چاہتا ہوں، آپ مدعی چھوڑ کے پولیس کی طرف سے، پولیس کی مدعیت میں، اور کسی اور تھانے میں، تھانے رمنا اسلام آباد میں، تھانہ وزیر آباد میں نہیں، تھانہ رمنا اسلام آباد میں آپ ایف آئی آر کرا دیں۔ اس ایف آئی آر کی کیا بکت ہے؟ وہ اس طرح تو پولیس ہر
مقدمے میں کہے گی کہ ہم نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے. ہم جب چلنے لگے تھے، آپ کا ٹیلی فون آنے سے پہلے ہم جب چلنے لگے تھے تو ہمیں پتہ لگا تھا کہ یہ قتل ہو گیا ہے، فلاں قتل ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کو ایف آئی آر لکھ کے اور آئے ہیں، اور اس میں ملزم بھی ہم نے دے دیے. وہ ملزم بھی اپنے ڈال دیں، جس سے صلح کرنی ہو وہ بھی پولیس کر لے. پھر تو مطلب ہے مدعی جو غریب پارٹی ہے، جو مظلوم پارٹی ہے، جو مقتول پارٹی ہے، اس کو تو بالکل نکال دیا آپ نے بیچ میں. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پولیس کے تحت، جس طرح وزیر آباد کا ایف آئی آر ہوا ہے. یہ وہ ارتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے بارہا کہا تھا ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ حراست میں انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو کیا پھر یہ حکومت کے خلاف مقدمہ درج ہو سکے گا کہ پھر بھی نہیں ہو سکے گا؟ ارشد شریف دہائی دیتا رہا کہ مجھے زندگی کا خطرہ ہے، میری زندگی بچاؤ، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا، اسے مر کے یقین دلانا پڑا کینیا میں. تو عمران خان کی زندگی کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے جس کا وہ خود خدشہ ظاہر کر چکے ہیں، تو ایسے میں کیا آپ حالات دیکھتے ہیں ملکی اور سیاست میں کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ دیکھیں بچی صاحب، جو اس وقت تک اب یہ 7:15 ہونے والے ہیں، جو اس وقت تک ہو چکا ہے لاہور میں، وہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، سوچ ہی نہیں سکتے تھے، سوچ کے ہی باہر تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جو سین بھی دیکھا ہے نا عمران کی گرفتاری کا، تو اس کے بندے جذباتی بھی ہیں، اور ادھر سے بھی کچھ یا تو احکامات نرمی کے تھے یا حکم عدولی ہوئی ہے، اور اگر حکم عدولی ہوئی ہے وہ بھی بڑی سنگین بات ہے. ارتضیٰ صاحب نہایت احترام سے، ایک تو جس طرح تذلیل کی گئی، دھکے دیے گئے، آپ نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ عموماً پولیس روک لیتی ہے ایسے موقعوں پر، لیکن روکنے کی کوشش نہیں کی گئی. کیا اس میں یہ سازش تو نہیں ہے جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دینا ہے 14 مئی کا، وہ نہ دے سکے اور توجہ دوسری طرف ڈی ٹریک ہو سکے؟ آپ اس اپنے تجربے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کیس میں مقدمے میں اگر خاص کر جو جج صاحب نے کوئریز اٹھائی ہیں ان کے منفی جواب اور منفی لگتے ہیں ان کی طرف سے پولیس کا اور نیب کے افسران کا، وہیں یہ جو ان کی طرف سے رسپانسز تھیں وہ وہیں سے لگتا تھا کہ یہ جج صاحب کے سوال بڑے پیئرسنگ ہیں اور یہ اور درست ہے، اور ان کا جواب نہیں ہے، ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. تو وہ یہی تھے کہ بھئی آپ نے اس کو کس لیے پکڑا، کس طرح پکڑا، وارنٹ دکھایا، یہاں جا کے اتنی نفری لے آئے ہیں، ایک سمندر لے آئے ہیں آپ ساتھ اپنے پولیس والوں کا، اور ریجرز کا، اور میری عدالت کے باہر آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں پریمیسز آف دی کورٹ میں. تو آپ بتائیں، آپ کو جسٹیفائی کریں. وہ ایک ہیبس کارپس کی طرح انہوں نے لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے وہ ضمانت کر دے تاکہ یہ جو ایک دفعہ خون چڑھا ہوا ہے لوگوں کی آنکھوں میں اتر آیا ہے وہ تو ذرا ڈاؤن ہو، کچھ اس میں تو مطلب ختم ہو. کئی دفعہ ایک قدم پیچھے بھی لینا پڑ جاتا ہے. بڑی فائٹ بھی یہ کرنا چاہتے ہوں، بڑی جنگ عمران خان سے، پر اس وقت اس کے لوگوں نے یہ جو گزشتہ 1.5 گھنٹے میں کر دیا لاہور میں، یہ تو ایک بڑی پسپائی کر دی ہے اس نے. اچھا اعتزاز صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ایک وی آر ہیکٹکلی فائنڈنگ سم آرگیومنٹ ان فیور آف پوسٹپوننگ دی پولز، تو کیا یہ جو آج ہوا ہے جو ایک سپونٹینیس یا جس طرح کا بھی پروٹیسٹ ہوا ہے، کیا یہ بھی ایک پریٹیکسٹ استعمال ہو سکتا ہے کہ جناب حالات تو بڑے نازک اور دگرگوں ہیں لہذا الیکشن پوسٹ پون کر دیے جائیں؟ یہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کی برادری نہیں کیا ہے تو پھر میرا خیال ہے وہ تو میں نے کل پرسوں بھی کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں تسلسل سے خواجہ آصف کی تقریر سن کے اس کے بعد ہی میں نے کہنا شروع کیا کہ انہوں نے تو خود کش جیکٹ پہن لی ہے. قاضی صاحب انہوں نے خود کش جیکٹ پہن لی، انہوں نے یہ خود کش ٹرک میں سوار ہو کے جا رہے ہیں، خود ڈرائیو کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور انہوں نے خود کچھ جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے. جو کہتے ہیں ہم عدالت کو مانتے ہی نہیں، ہم سپریم کورٹ کو مانتے ہی نہیں. بھائی میں بھی پارلیمنٹ میں رہا ہوں، پارلیمنٹیرین رہا ہوں، میری بڑی لائلٹی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ، پر ساورنٹی جو ہے پاکستان میں وہ اقتدار اعلیٰ پاکستان میں آئین کے پاس ہے، وہ کسی ادارے کے پاس نہیں ہے. نہ وہ جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ ہے پارلیمنٹ کے پاس، نہ
سپریم کورٹ سپریم ہے اور نہ ایگزیکٹو اس کا یہ ملٹری برانچ آ سکتی ہے، وہ نہ وہ ہے. تو اس میں جو واضح سی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں کہ یہ ان کو ذرا گریز کرنا چاہیے. گریز ایک دو قدم پیچھے لینے میں کوئی حرج نہیں. اس وقت ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، بڑی سینسٹیو ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. اچھا ارتضیٰ صاحب، اب عمران خان صاحب کو نیب نے کہا گرفتار کر دے. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ ہائی کورٹ جائے، نیب کورٹ جائے، یا وہ سپریم کورٹ جائے؟ قانونی آپشن آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے ہے جہاں انہیں ریلیف مل سکے، انصاف مل سکے؟ جی ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ جانے کا تو ہیڈ آف دی پارٹی کے الیکشن ٹائم میں کی گرفتاری ایک آرٹیکل 17 ایک ایڈیشنل اضافی آرٹیکل ہے فریڈم آف ایسوسیشن والا جو ہے وہ، اور اس میں خود میاں نواز شریف کا اپنا کیس ایک بڑا مائل سٹون ہے، بہت بڑا مائل سٹون ہے 1993 سپریم کورٹ والا، جب اس کی اسمبلی تحلیل ہوئی تو سپریم کورٹ نے ریسٹور کی تھی، اور وہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک کیس ہے اور وہ ابھی تک بھی موجود ہے، کوئی ریوائز نہیں ہوا، ریوزٹ نہیں ہوا. تو اس کے بعد اس لیے ان کو عدالت میں تو جانا ہی پڑے گا، جانا چاہیے اور جانا پڑے گا. اور ان کے پاس اچھی ٹیم ہے، اس وقت خواجہ عارف بھی ہے، علی ظفر بھی ہے، بیرسٹر گور بھی ہے، یہ بڑی اچھی ٹیم ہے اس وقت ان کے پاس. اچھا اعتزاز صاحب، یہ جو آج توہین پارلیمنٹ کا قانون لائے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ادارے جو ہیں اسٹیٹ کے انسولیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھی ڈرتے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. یہ کس قسم کی ریاست کس مقام پہ ہے؟ یہ کوئی خدا نہ خواستہ لفظ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ کوئی خاصا مشکل مقام آؤ فغان لگ رہا ہے وطن عزیز کے لیے. دیکھیں قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں جو یہ پارلیمان اور سپریم کورٹ کی ایک اسٹرگل شروع ہو گئی ہے ساتھ، اس میں پارلیمان مجھے خیال ہے کچھ ان کو یہ بڑی آبویس سی چیز ہے. آرٹیکل 68 پڑھتے بھی ہیں پارلیمنٹیرین، 69 پڑھتے ہیں زیادہ، پر 68 کیا کہتا ہے کہ آپ کسی جج کو کسی ڈیبیٹ میں پارلیمنٹ میں کسی جج کی کانڈکٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتے، ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. اب اگر ڈسکس نہیں کر سکتی قومی اسمبلی، وہ یہ کر رہے ہیں، اسپیکر صاحب اجازت دے رہے ہیں، تو وہ شاید اگر اپوزیشن بیٹھی ہوتی تو اتنا آسان نہ ہوتا، وہ شور مچا رہے ہوتے، پروٹیسٹ کر رہے ہوتے. تو لیکن یہ کر رہے ہیں وہ ڈسکس. اب کانڈکٹ جب آپ اس کی کردار کو ڈسکس نہیں کر سکتے تو اس کو طلب کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم اریسٹ کر لیں گے. خواجہ آصف صاحب if I'm not wrong آیا ہو تو وہ تو کہتے ہیں جی گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، خواجہ آصف صاحب میرے خیال وہی ہے نا جنہوں نے تسلیم کیا تھا کہ وہ الیکشن ہار رہے تھے، تو انہوں نے رات کو کوئی آدھی رات 1 یا 2 بجے فون کیا تو ان کو پھر الیکشن جتا دیا گیا. اچھا ارتضیٰ صاحب، ایک طرف تو ہمیشہ یہ اداروں کے لاڑ لے رہے ہیں، ہمیشہ ضیاء الحق کے کندھوں پہ آئے اور مشرف سے بھی ڈیل کر کے گئے. آج عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد وزراء 2 گھنٹے کی لمبی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور میڈیا کو بھی اجازت نہیں ہے. جو آپ نے بڑا اشارہ کیا، میں بھی اس پہ پوری بات نہیں کروں گا، دکھایا نہ جائے. تو کیا اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری گول ہو جائے گی، اس کا نقصان کر دیں گے اور ملک امن کی طرف چلے جائے گا؟ ایز اے سیاست دان بھی ہے، اب قانون دان بھی ہے، میں نے اس لیے دونوں کو ذرا اکٹھا کر رکھا ہے آپ کے سامنے. اس کو بے انتہا پاپولر کر دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں یہ کہتا تھا وہ بات ذرا مکمل نہ ہوئی کہ انہوں نے خود کش جیکٹ پہنے ہیں اور خود کش ٹرک چلا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور وہ چاہتے ہیں جا کے دھڑام مارے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں. سپریم کورٹ کا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو ہم نے خود کش ٹرک مارنا. ہم بھی ویسے اس ٹرک میں بیٹھے رہے، پر بہرحال وہ لے کے جا رہے ہیں. کیوں جا
چاہتے ہیں کہ مظلومیت کا کوئی بیانیہ تو ہمارے ہاتھ میں بھی آئے نا. کیا جھنڈا تو ہم بھی پکڑ کے اٹھا کے اور جائیں الیکشن میں جب جائیں تو ان کو نظر آ رہا ہے الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب ایک اور تاریخ دے دیں گے, اس پہ ہوگا الیکشن. سپریم کورٹ نے جو تاریخ دی اس پہ الیکشن ہوگا, آپ کو میں نے عرض کیا پہلے بھی. اور یہ جتنا بھاگ لیں وہ الیکشن کمیشن جتنے کر لیں, لیکن انہوں نے سوچا ہے کہ الیکشن تو ہو جانے شاید جولائی میں ہو جائے, تو ہمارے ہاتھ میں کوئی بیانیہ تو ہو کہ ہم سیاہ جھنڈے لے کے نکلے اور کہیں جی ہم بھی مظلوم, سر کو بھی اور سینا کو بھی کرتے جائیں. اور تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ خدا کرے ان کو جو سزائیں جو آبویس ہے, جس طرح کی تقریریں مریم بی بی نے کی ہیں, خواجہ نے آصف نے کی ہیں, رانا ثناء اللہ نے کی ہیں, وہ اور بھی جاوید لطیف صاحب بھی شامل ہو رہے ہیں ان کے عزم سے, اور بھی 3-4 ان کے فرنٹ لائنرز ہیں. یا میاں نواز شریف ہی جو سب کے اسپوکس مین ہے کہ جب ہم بینچ کو ہی نہیں مانتے تو ہم فیصلے کو کیسے مانیں. تو یہ جو انہوں نے تقریریں کی ہیں, سزا تو میرا خیال ہے ان کو ہونی ہے. وہ آج نہیں عمر بندیال نہیں کرے گا تو قاضی فائد عیسیٰ بھی کر دے گا, وہ بالکل کرے گا اگر یہ کیس آگے چلا گیا. تو یہ مطلب کٹ اینڈ ڈرائی کیسز جس کو کہتے ہیں اس قسم کا کیس ہے. پر یہ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں اللہ نہ کرے یہ الیکشن سے پہلے ان کو یہ اعزاز مل جائے کہ ان کو بھی کنوکشن ہوئی ہے اور ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی, کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن تو پھر لازمی ہے اگر کنوکشن ہو جائے کنٹمپٹ کے لیے, تو وہ ان کو سرخروئی کریں گے ذرا سا. اگر ان کو میں نہایت احترام سے یہ چاہتے ہی ہیں, ان کی خواہش ہی یہ ہے کہ ان کو ایک بیانیہ ملے اور سیاہ جھنڈے ان کے ہاتھوں میں ہو اور یہ سینہ کو بھی کرتے ہوئے سڑکوں پہ آئے. بادی نظر میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جان بوجھ کے, ایک آپ نے فرمایا خود کش جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور پورا ملک 22 کروڑ اس کی رینج میں آ سکتا ہے, کیا اداروں کو اس کا احساس نہیں؟ دوسرا یہ جو آج حالات کیے جا رہے ہیں جان کے نہیں روکا جا رہا, کیا کوئی ایمرجنسی لگانے کی وجہ بھی ڈھونڈی جا رہی ہے یا لگائی جا سکتی ہے؟ رولنگ تو اس پہ شاید نہ ہو یا ہوا پتہ نہیں, پر یہ تو لگتا ہے. اور اس میں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, اس میں بھی ہمارے جو